अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए हैं। कराची से हैदराबाद जाने वाली वैन का किराया 200 रुपये इजाफे के बाद 500 रुपये हो गया है। कराची से सक्कर जाने वाली वैन का किराया 1200 से बढ़कर 1600 तक जा पहुंचा है। कराची से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली बसों के किरायों में भी 20 से 25% इजाफा, जबकि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियों के किराए में 1000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। पेशावर जाने वाली गाड़ियों का किराया 1500 रुपये इजाफे के बाद 6500 पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार दिया है कि ज़बानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। कानून के तहत उनके पास ये इख्तियारात ही नहीं है। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या कानून उसकी इजाज़त देता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात कराना है और इसलिए भी वक्त मांग रहे हैं। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस का फैसला सुनाते हुए गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने समाअत के दौरान सवाल किया कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तबीयत नासाजी की वजह से नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर का तबादला ज़बानी दरख्वास्त पर कर दिया गया था, फिर तहरीरी दरख्वास्त आई। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा निगरां हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कमिश्नर ने ज़बानी ऑर्डर से तकर्रुर और तबादले की इजाज़त दी। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मुशावरत के बगैर तकर्रुर और तबादले का फैसला नहीं कर सकते। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन के मेंबरान ने तकर्रुर और तबादले का इख्तियार नहीं सौंपा था। लीडर नू चेक कराओ, ख्वाजा आसिफ की PTI से दरख्वास्त। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, लेकिन खुद चूहा घर छुप गया है। ख्वाजा आसिफ ने किसी का नाम लिए बगैर तनकीदी ट्वीट करते हुए लिखा कि वर्करों को आवाजें दे रहा है जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। उसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टीवी पर बैठकर रोते हैं। उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का हवाला देते हुए ये भी लिखा कि नवाज शरीफ था, बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को रात गए पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंच गई थी और इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा पैदा हो गया था, जिसके बाद PTI कारकुनान को फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचने की हिदायत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बुज़दिल हुक्मरानों ने इमरान खान को आना का मसला बना लिया है। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने जमान पार्क के बाहर पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान के मकबूल लीडर को सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकते और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि बुज़दिल हुक्मरानों ने इमरान खान को आना का मसला बना दिया है। हम कानून का एहतराम करते हैं लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। शिबली फराज ने कहा कि नालायक हुकूमत ने मुल्क में पहले ही इंतशार पैदा किया हुआ है और ऐसे हालात में इमरान खान की गिरफ्तारी आग पर तेल का काम करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की आज किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंच गई, जबकि PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। केनाल रोड पर पुलिस की गाड़ियों और कैदियों की वैन्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने जमान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंचने के बाद लाहौर में एहतजाज शुरू कर दिया। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जुमेरात को इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि हमारे पास
درخواست ضمانت خارج کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ PTI مراد سعید نے کہا ہے کہ قوم کو معلوم ہے موجودہ حکمران کسی محاذ پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لاہور میں موجود تمام کارکنان فوری طور پر زمان پارک پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی قیادت بھی گرفتار ہوتی ہے تو کسی کال کا انتظار نہیں کرنا۔ پاکستان کے بہتر مستقبل اور غریب عوام کے لیے عمران خان ڈٹے رہے، اپنے حق اور حقیقی آزادی کے لیے سب باہر نکلے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 20 پیسے اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 20 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 68 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ مہنگائی سے غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ میری حکومت نہیں ہے۔ مریم نواز نے لاہور میں نوجوانوں کے وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نوجوانوں نے حکومتی ناقص کارکردگی پر ان سے سوال کیا۔ سینئر قیادت کو ساتھ لے کر چلیں گے، مریم نواز کی شاہد خاقان عباسی کو یقین دہانی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، موجودہ مہنگائی کی ذمہ داری مسلم لیگ نون پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، نواز شریف ہی پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دارالحکومت نئی دلی اور ممبئی میں واقع ٹویٹر دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ ان دفاتر کے عملے کو گھر سے کام کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ عملے کو گھر سے کام کرنے کے احکامات 11 مسک کے اخراجات کم کرنے کی مہم کا حصہ ہیں۔ یاد رہے ٹویٹر کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی 11 مسک نے ملازمین کی چھانٹی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ٹویٹر نے کئی ملازمین کو فارغ کر دیا تھا۔ عالمی میڈیا کے مطابق فارغ ہونے والے زیادہ تر ملازمین کا تعلق ٹویٹر انڈیا سے تھا۔ اندازے کے مطابق ٹویٹر انڈیا میں 200 افراد کام کر رہے تھے، جس میں سے 90 کو 11 مسک نے فارغ کر دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی فضائی حدود میں چین کا مبینہ جاسوس غبارہ مار گرانے پر کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ وائٹ ہاؤس سے امریکی صدر نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، تاہم میں غبارہ گرانے پر کوئی معافی نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چین جاسوسی کے لیے اس غبارے کو استعمال کر رہا تھا، تاہم ان کے مطابق شمالی امریکہ میں مار گرائے گئے 3 دیگر اجسام ممکنہ طور پر کسی ملک کی جانب سے جاسوسی کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تھے، جبکہ چینی غبارہ بحیرہ اوقیانوس کے اوپر 40,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب اسے امریکی جنگی طیارے نے مار گرایا۔ امریکی صدر نے اس معاملے پر جلد چین کے صدر شی جن پنگ سے بات کرنے کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نئی سر جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ چین نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ اس غبارے کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ چین کے مطابق اسے موسم سے متعلق معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور یہ اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ اور شام میں زلزلے سے ہونے والی اموات کی تعداد 42,000 تک پہنچ گئی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق ترکیہ میں زلزلے سے 36,187 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ریسکیو کا کام تیزی سے جاری ہے اور اموات میں اب بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے $1 ارب کی اپیل بھی کر دی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینتھونیو گوتریس نے کہا کہ فنڈ ترکیہ میں 52 لاکھ افراد کو 3 ماہ کے لیے انسانی امداد فراہم کرے گا۔ دوسری جانب ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے ٹیلی میراتھن نشریات بھی کی گئیں، جس میں مختلف ٹی وی چینلز نے چند گھنٹوں میں $6 ارب سے زائد کی امداد جمع کر لی۔ HBL-PSL سیزن 8 کی ٹیم ملتان سلطانز کے فاسٹ بالر احسان اللہ آنے والے میچز میں مزید تیز رفتاری سے بالنگ کے لیے پرعزم ہیں۔ احسان اللہ کا کہنا تھا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف پرفارمنس کوچز کی رہنمائی کی وجہ سے ہے۔ وکٹ ڈیڈ تھی لیکن تیز رفتاری سے بالنگ کرنے والوں کے لیے مددگار تھی۔ ملتان سلطانز کے احسان اللہ نے کہا کہ PSL 8 میں میرا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی پرفارمنس کو اپنے امی ابو کے نام کیا ہے۔ اگلے میچز میں مزید تیز بالنگ کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ احسان اللہ کا کرکٹ کیریئر پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرا تعلق سوات سے ہے اور میں نے ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ ماموں کے کہنے پر مردان اکیڈمی چلا گیا۔ فاسٹ بالرز کی تلاش کے لیے ہونے والے ٹرائلز میں میں نے 145 کی سپیڈ سے بالنگ کی۔ انڈر 19 میں آیا اور پھر 1 سال غائب ہو گیا، میرا کہیں نام نہ آیا۔ فاسٹ بالر کے مطابق اس کے بعد لاہور کی پاک لائن اکیڈمی نے مجھے اسپائکرز کے ساتھ بالنگ کرنے کا موقع دیا، جس سے فائدہ ہوا۔ مجھے میرے کوچ عبدالرحمان اور میڈیکل اور ٹریننگ اسٹاف نے بہت مدد کی۔ میری آج جو اسپیڈ ہے وہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ بھارت کی معروف اداکارہ شبانہ اعظمی نے کہا ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مشترکہ پروڈکشن سے بننے والے پروجیکٹس کے حق میں ہے۔
بھارتی اداکارہ نے کہا کہ میرے خیال سے پاکستان اور بھارت کرکٹ کے بجائے سینما کے ذریعے زیادہ قریب آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ دو ممالک کو قریب لانے کے بجائے دوریاں بڑھاتی ہے، لیکن آرٹ دو ممالک کو یکجا کرتا ہے۔ آرٹ ملکوں میں سماجی تبدیلی لا سکتے ہیں اور یہ سینما کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے۔ شبانہ اعظمی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور جب پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے تو ہندوستان اور پاکستان مل کر اچھی فلمیں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ساتھ ہالی ووڈ فلم میں کام کرنے والی پاکستانی اداکارہ سجل علی کی تعریف کی اور کہا فلم میں سجل علی نے بہت اچھا کام کیا۔ میرے اور سجل کے درمیان عمر کے فرق کے باوجود ہم دونوں میں بہترین دوستی ہے۔ بھارتی اداکارہ نے سجل کے لیے کہا میرا دل کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھوں اور کہیں جانے نہ دوں۔ وہاں سے رہ کے برطانوی ایشیائی فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ بھارتی فلم ساز شکیر کپور نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ اسے برطانوی فلم ساز جمیمہ خان نے تحریر کیا ہے۔ اس فلم میں پاکستانی اور بھارتی اداکاروں کو شامل کیا گیا ہے۔ مذکورہ فلم 3 مارچ کو ریلیز کی جائے گی۔ اب تک کے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو دپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په های متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے.
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.